وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 195، درس نمبر 334. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے پروردگار، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو. کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا. سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 195، فاستجاب لہم ربہم. تو جواب میں ان کے رب نے فرمایا، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں. من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. فالذین ہاجروا، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی میری راہ میں، میری خاطر وطن چھوڑا. وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکالے گئے میری راہ میں اپنے گھروں سے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ستائے گئے میرے راستے میں. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور لڑے میرے لیے. وَقُتِلُوا، مارے گئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ضرور میں ان کے قصور انہیں معاف کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ضرور میں ان کو داخل کروں گا. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی. ثوابا من عند اللہ، یہ جزا ہے
اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین اکرام، جو رکوع مبارکہ تذکرہ ہو رہا ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع، یہ بہت اہم ہے اور اس میں بہت سے نکات ہیں۔ آج کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، جو ترجمہ آپ نے سنا، تو اس میں دیکھیں ایک بات ہے، جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ اب عمل تو کسی کا بھی ضائع نہیں ہوگا، خواہ اچھا ہو یا برا ہو، اور اگر ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں، تو ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں کسی محاسبے کے خوف کے بغیر گزار رہے ہیں۔ محاسبے کا خوف نہیں ہے۔ جو اعمال ہم کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اعمال حسنہ نہیں ہیں، وہ اعمال سیئہ ہیں، اگرچہ وہ نماز ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ہماری نماز جو ہے وہ نماز بھی وہ عمل سیئہ میں شمار ہوگی، کیونکہ جو عمل بھی خالص اللہ کے لیے نہ کیا جائے اس کا نتیجہ برابر نہیں ہوتا، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ ہماری تو تمام زندگی اگر آپ نوٹ کر لیں، دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا سوچنے کی ہیں، فکر کرنے کی ہیں کہ ہم یہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ عام طور پہ تو بات یہ ہے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ عبث ہے۔ ہم نے در حقیقت اس زندگی کو عبث سمجھ لیا ہے، ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ انجوائمنٹ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آرام اور آسائش جو ہے وہ آپ کا مدعا ہے، مد نظر ہے آپ کا آرام اور آسائش۔ ہر انسان جو ہے اپنے آرام اور آسائش کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور چل رہا ہے۔ تو اس صورت میں تو بات یہ ہے کہ آرام اور آسائش جو ہے وہ دنیا تو دارالعمل ہے، دارالجزا تو نہیں ہے، یہ تو عمل کی جگہ ہے، یہ تو ایک امتحان ہے اور جہد مسلسل ہے۔ مسلسل آپ کو جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے اور اللہ کی بندگی میں کوشش کرنی ہے۔ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی بندگی کرتے جاؤ مرتے دم تک۔ ہمارا حساب تو الٹا ہے، مرنے کے بعد کسی زندگی کے ہم قائل نہیں ہیں عملی طور پہ، اور ظاہر زندگی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، اسی کی کامیابی کو ہم کامیابی قرار دیتے ہیں، اس کی ناکامیوں کو ہم اپنی ناکامی قرار دیتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں۔ ہماری غم اور خوشی کا تعلق ظاہر دنیا سے ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ تو آپ کے روزمرہ کا معمولات ہے، اس میں تو کوئی خاص دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، دنیاوی ظاہری کامیابیوں پر آپ مبارکبادی لیتے ہیں، اور جو ناکامی ہوتی ہے اس میں آپ اظہار افسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خود بھی خفا ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ خود دکھی ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ وہ حادثہ ہو جائے تو آپ پھر اس کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں، دکھ شیئر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دکان، یعنی میں اپنا واقعہ سناؤں، ہمارا ایک جاننے والا تھا، اس کی دکان میں آگ لگ گئی اور سارا سامان جو ہے وہ جلا گیا، اور تو پھر وہ کافی دن تک وہ جلی ہوئی دکان میں بیٹھا رہا، لوگ آتے رہے، افسوس کرتے رہے۔ ایک دن میں بھی وہاں سے گزر گیا تھا، مجھے تو معلوم تھا لیکن میں گیا نہیں تھا، تو تھوڑا سا دور گیا اس دکان سے، اس نے مجھے کہیں دیکھ لیا ہوگا جاتے ہوئے، تو بعد میں یعنی 2-3 منٹ بعد جب میں پناہ ہو گیا اور اپنا راستہ ناپنے لگا تو اس کا فون آ گیا کہ دیکھو تم آئے اور یہاں سے گزرے اور میرا پوچھا تک نہیں، مجھ سے ملے تک نہیں، نہ مجھ سے افسوس کا اظہار کیا، یعنی ایک گلے کے طور پہ اس نے یہ مجھے فون کیا۔
تو میں خیر وہ تو جو بھی ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دنیا ہی کو خوشی کا اور غم کا پیمانہ قرار دے دیا ہے۔ دنیا ہی کی زندگی میں جو کامیابیاں ہم بظاہر سمیٹتے ہیں تو اسی پہ جو ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بطور گلہ فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور کما قال، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو ایک عارضی فائدہ ہی ہے، کوئی حقیقی فائدہ تو نہیں۔ بہرحال جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، آیت نمبر 195، اس میں اللہ تعالیٰ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی ایمان، شرک، کفر، منافقت اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے، بس عمل کی بات ہو رہی ہے۔ عمل کسی کا ضائع نہیں ہوتا۔ پہلے ہی جو آیت کا پہلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کوئی تخصیص نہیں ہے نیک یا بد، اور یہ تو حقیقت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ ہر ایک کو یوم توفی کل نفس ما کسبت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، قیامت کے دن انسان کے لیے تو وہی کچھ ہوگا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی، اور اس کی کوشش کا بھی دیکھ لیا جائے گا کہ اس نے کس کے لیے کوشش کی، کس چیز کے لیے کوشش کرتا رہا۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں اس کا اجر یا ثواب، یہ سزا یا جزا، اس کا ضرور آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاں، اہل ایمان کی جہاں تک بات ہے، ان کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، ان کی تقصیریں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے جو آیت ہے کہ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا، یہ مغفرت، بخشش، رحمت، رحم، یہ معاملہ جو ہے اہل ایمان کے ساتھ ہوگا۔ ہمارا شمار تو اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہوتا، برا نہ مانے، ہمارے زبان پہ تو کلمہ ہے لیکن دل میں جو ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ دل میں تو دنیا بسی ہوئی ہے، ہماری دنیا کی خواہشات ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ بہرحال تو یہ ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ ہاں، اب یہاں جیم آ گیا، جیم کا مطلب تھوڑا ٹھہرو، تھوڑا سا مضمون بدل رہا ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، یہ اس وقت کے حالات کے تناظر میں یہ ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وہاں ہجرت بھی فرض تھی، وہاں آپ دیکھ لیں یہ آیات مبارکہ 3 ہجری کی ہیں تقریباً، تو وہاں ہجرت کا ابھی سلسلہ جاری تھا تاں کہ مکہ فتح ہو گیا، تو فتح مکہ تک تو ہجرت فرض تھی، تو یہ اس ضمن میں ہے یہ آیت۔ لیکن ہمارے لیے بھی اس میں کچھ ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس ہجرت فرض تھی، اس زمانے میں جو ہجرت کرتے مدینے کو، ان کو اپنے گھروں سے دیس نکالا مل جاتا، گھر بار سب کچھ کاروبار چھوڑ چھاڑ کے آ جاتے، اور پھر لڑائیوں کا دور تھا۔ غزوہ احد ہو چکی تھی، نہیں، غزوہ بدر ہو چکی تھی، اور غزوہ احد ہونے والی تھی، یا اسی کے یہ فوراً بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد غزوہ احزاب ہے، غزوہ خیبر ہے، وغیرہ وغیرہ کافی ہوتا، جو بھی غزوات ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، غزوات ہیں یا سریے ہیں۔ تو یہ یعنی یہ ان حالات کے مطابق یہ آیت ہے۔
فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یعنی ایمان کے تقاضے جنہوں نے بھی پورے کیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے قصور سب میں معاف کر دوں گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور میں ان کو جنت باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، وہ ثواب ہوگا، یہ جزا ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہت اچھا اجر ہے۔ دیکھیں یہی بات ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ یہ ایک بات ہماری تو سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ ہمارا دارالجزا پہ یقین نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، آپ کا یقین ہو یا نہ ہو، وہ روز جزا کا دن حق ہے، ضرور آئے گا، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو بہرحال تو دیکھیں میں یہاں جنت کا تذکرہ ہے، باغات ہے، اجر ہے، ثواب کا ذکر ہے۔ ثواب کا مطلب اجر، بہترین جزا، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس بارے میں لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، تو اب یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنے مال و جان کو داؤ پہ لگا دیا، جو ہم نے یعنی ایمان کے تقاضے اس میں کیا ہے، اس آیت میں کی روح سے آپ دیکھیں فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، 5 تقریباً تقاضے ہیں۔ ہجرت، اپنے گھروں سے دیس نکالا، اور اللہ کی راہ میں تکلیفیں، قتل اور مقتول، تو یہ 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ تقاضے ہیں، اور یہی تقاضا ہے ایمان کا سامعین کرام، آج بھی یہی تقاضا ہے۔ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے، اصل تو یہ ہے کہ آپ اپنے جان و مال کے مالک نہیں ہیں، آپ اس کو، مومن جو ہے اپنے مال و جان کا مالک اپنے آپ کو نہیں قرار دیتا، مالک اللہ ہے۔ پھر جو مومن ہے وہ دنیا میں آ کے اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پر جان و مال کو خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اب اس میں جو بھی آئے، ہجرت آئے تو آپ ہجرت کر لیں، ہجرت آج بھی مطلب جائز ہے۔ اگر آپ کو اپنے وطن میں، آپ ایک ایسی جگہ ہیں کہ وہاں اللہ کے دین پر عمل کرنا آپ کو مشکل ہو رہا ہے، تو آج بھی یہ حکم ہے کہ آپ وہاں سے چلے جائیں، ہجرت کر جائیں، اپنے دین کو بچا لیں، اپنے وطن کو چھوڑ دیں، اپنے گھر کو چھوڑ دیں، شرائط کے ساتھ جو ہے یہ، باقی تو آپ قرآن سے آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ الم تکن فیما کنتم، وہ آیت مجھے یاد ہے کہ جب ایسے لوگ جائیں گے قیامت کے دن جنہوں نے دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا ہوگا، تو وہ دوزخ کے فرشتہ ان سے پوچھیں گے قالوا فیما کنتم، تم کیوں ایسا یہ حال ہو گیا تم؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، انہوں نے کہا ہم بڑے مظلوم تھے اور ہم پر لوگ ظلم ڈھاتے تھے۔ تو وہ فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم وہاں چلے جاتے، تم چھوڑ دیتے وہ وطن۔ تو بعض شرائط کے ساتھ آج بھی اپنے گھر بار اور وطن کو آپ چھوڑ سکتے ہیں شرائط کے ساتھ، لیکن آج ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا ملک پاکستان ہے۔ اصل میں تو نیت کی کمی ہے، ہماری نیت نہیں ہے دین پر عمل کرنے کی، اللہ کو منزل بنانے کی، دنیا کی محبت کو خیر آباد کہہ کے آخرت اللہ کی محبت سے دل آباد کرنے کی نیت ہی نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ پھر ہمارے لیے دیکھیں، جب تک آپ کی نیت صحیح نہیں ہوتی، یا جب تک آپ ارادہ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں محنت کا، آپ کے لیے دین پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔
ہر کام کے لیے نیت سب سے پہلے ضروری ہے. دنیا کے آپ دیکھیں معمولی کام بھی ہیں، اس کے لیے بھی پہلے نیت ہونی چاہیے. کچن میں مثال کے طور پہ آپ کے کچن میں چائے، دودھ، چینی، آگ، چولہا سب کچھ رکھا ہوا ہے، آپ کی نیت ہی نہیں ہے چائے پینے کی، تو آپ چائے تو نہیں بنائیں گے. وہ چائے بنانا جو ہے ایک بار ہو جائے گا. یہ ویسی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایک کام کی نیت نہ ہو وہ کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے. عمل صالح کا تعلق تو سب سے پہلے نیت کے ساتھ ہے. اللہ کی بندگی کا تعلق سب سے پہلے نیت کے ساتھ ہے. آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، دنیا ہے. دنیا کو آپ نے ترجیح دے دی ہے آخرت پر. اب بندگی رب آپ سے نہیں ہو سکے گی. مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یار تم جو کہہ رہے ہو یہ تو یعنی بہت مشکل ہے آج کل کے زمانے میں، بلکہ ناممکن ہے. وہ ایسے پوچھتے ہیں کیا آج ان باتوں پر عمل ہو سکتا ہے؟ ایسے پوچھتے ہیں. اب اس سوال سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو مشکل ہے، آج کے زمانے میں تو مشکل ہے. اللہ کی بندگی کامل، دین اللہ کے لیے خالص کر لینا، زندگی آخرت کے لیے گزارنا، یہ آج کل وہ دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. الفا منہ سے کچھ کہتے ہیں لیکن ہو یعنی در حقیقت وہ اس کو بڑا ہی ناممکن کام سمجھتے ہیں اللہ کی بندگی کو. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کی نیت نہ ہو تو یہ سارے کام جو ہے آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائیں گے. حالانکہ میں آپ کو یہ بات کہوں کہ دین بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ اس دین کا خالق، اور خالق جو ہے وہ اللہ ہے. یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ راستہ کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ اصول اور ضوابط اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیے ہیں. اور اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے. هو اعلم بکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں، تمہاری کتنی حیثیت ہے، کتنے پانی میں ہو تم، کیا کر سکتے ہو، کیا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. اور دین کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت قرار دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، اور دین اسلام بطور دین میں اس کے لیے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے. تو پھر دیکھیں دین آسان ہے بالکل، اس میں آپ نے یعنی کوئی اس میں شک و شبہ والی بات ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے اور وہ ہماری طاقت سے واقف ہے، اور اس کا ایک پالیسی بیان ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو ہماری جتنی طاقت ہے وہ تو اللہ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. تو طاقت کے مطابق ہے یہ دین. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہے، اور وہ مشکل اس لیے ہے کہ ہماری نیت بھی نہیں بن رہی اللہ کی، اور محبت دنیا سے دل کو خالی کرنے کی، یہ ہماری نیت ہی نہیں بن رہی. ہمیں تو یہ چیزیں محبوب ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، جو ہمارے سامنے نہیں ہیں وہ ہماری نظروں میں جچتی ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت ہے ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو میں تمہیں
تمہاری اگر کوئی خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، گناہ ہیں، وہ سب میں تمہیں دھو دھلا کے جنتوں میں، جنت کے باغات میں داخل کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، آپ دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ کو عربی گرامر سے شغف ہے اور ہونا چاہیے تو تھوڑی بہت گرامر کے یعنی الفاظ قرآنی کی جو ہیں اس پر آپ غور کریں۔ یعنی یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت میں، کون سی 195، کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیار، یعنی دین کے تقاضے جس نے بھی پورے کر لیے تو ان کے گناہوں کو اگر ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کو صاف کر دوں گا۔ ظاہر ہے دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ذالک ذکر للذاکرین، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان ربی غفور الرحیم واللہ غفور الرحیم، یہ تو آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان لوگوں کے لیے ہے سامنے کرام جو کہ بیان ہو رہے ہیں، جو کہ اہل ایمان ہے، جو کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ انسان بھی ہیں، ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کچھ کمی کوتاہی اور ایسے گناہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں وہ گرامر کی بات کر رہا تھا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اس میں زور ہے اور مبالغہ ہے کہ ضرور میں ان کے برائیاں ان سے دور کر دوں گا۔ پھر دوسری جو وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، ضرور میں ان کو داخل کروں گا، ایسے لوگوں کو جو ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو میں ان کو باغات، جنات میں داخل کروں گا۔ اور جنت تو ایک جگہ کا نام ہے، لیکن ہماری کامیابی کی جگہ جو ہے اس کا نام جنت ہے، جنت میں ہمارا مقصود ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ ترجمہ سنا دیں، فاستجاب لهم ربهم، جواب میں ان کے رب نے فرمایا، انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، فالذین ہاجروا فی سبیلی، ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی میرے راستے میں اور نکالے گئے اپنے گھروں سے میرے لیے، اور ان کو تکلیفیں دی گئیں میرے راستے میں، وقاتلوا وقتلوا،
اور جو میرے لیے لڑے اور مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں ایسے باغات میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ان کی جزا ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس ہی بہترین جزا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ خدا کے ہاں سے بدلہ ہے اور خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔